اقوامن، آخری حدیث پڑھ رہا ہوں، اپنے دماغوں کو درست کر لیں اور پکی امید اور نسبت بنا لیں اہل بیت اور صحابہ کے ساتھ، اور اپنے جذبات کو کبھی ٹھنڈا نہ ہونے دیں. فرمایا ما بال اقوام، کیا ہو گیا اس قوم کو، یزعمون ان رحمی لا تنفع، جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میرا رحم یعنی میری اولاد میرے رشتہ دار کوئی نفع نہیں دیں گے. ان رحمی لا تنفع، میرے رشتہ دار جو ہے، میرے رحم کے جو رشتے ہیں، میرے جو اولاد ہیں، یہ کوئی نفع نہیں دے گی. لیس کما زعموا، ایسا نہیں ہے جیسا وہ گمان کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے جیسا وہ گمان کر رہے ہیں. انی لا اشفع و اشفع، میں سفارش بھی کروں گا اور میری سفارش قبول بھی کی جائے گی. فرمایا حتی ان من اشفع له لا یشفع فیشفع، فرمایا کہ یہاں تک کہ میری شفاعت کا دریا ایسے بہ رہا ہوگا ان کے لیے کہ میں ان کی شفاعت کر رہا ہوں گا، وہ اولوں کی شفاعت کر رہے ہوں گے اور ان کی ہر شفاعت قبول ہو رہی ہوگی. آگے کے جملے سنیے. فرمایا تم کہتے ہو کہ بریرہ ہمارے گھر کی خادمہ ہے، اسے اہل بیت آل رسول کی خادمہ ہے، آل رسول اسے کچھ نہیں دیں گے. فرمایا سنو میری بات کہ میں تو سفارش کروں گا لیکن میں اور میری اولاد ایسی سفارشیں کر رہے ہوں گے اور ایسی شفقت اور رحمت اور ایسی زوردار شفاعت چل رہی ہوگی اور ایسا ہجوم اور ایسا غلغلہ ہوگا، سبحان اللہ کہیے نا، ایسا غلغلہ ہوگا ہر طرف سے لوگ اپنی گردنیں ان کے ہاتھوں میں دے رہے ہوں گے اور پکڑ کر ان کو جنت میں پھینک رہے ہوں گے. اور حضور فرماتے وہ غلبہ کیسا ہوگا اور ہماری بخشش کا زور کیسے ہوگا، ہماری شفاعت کا زور کیسے ہوگا. حتی ابلیس لا یتواولو، یہاں تک کہ ابلیس اپنا سر اٹھائے گا. لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ شفاعت نہیں کریں گے، حضور کی شفاعت ایسے دریا کی طرح بہ رہی ہوگی کہ ابلیس بھی اپنی گردن اٹھائے گا. کہے نا ابلیس بھی اپنی گردن اٹھائے گا اور طمعاً امید کرے گا فی شفاعتی کہ میری گردن بھی کوئی پکڑ کے جنت میں ڈال دے. آپ دیکھیے کہ حضور اور حضور کی اہل بیت قیامت میں ایسے زوردار انداز میں شفاعت کریں گے اور اللہ ان سے اس قدر پیار کرتا ہے، کہے گا بس تم کہتے جاؤ میں بخشتا جاتا ہوں. اور یقیناً یہ شفاعت بالمحبت ہوگی، یہ شفاعت بالمحبت، اور شفاعت بالمحبت بھی بالاذنی ہے. ہاں شفاعت بالمحبت بھی شفاعت بالاذنی ہے، لیکن یہ شفاعت بالمحبت ہوگی. حسین کو ان کا چہرہ یاد آیا، ان کا یاد آیا، سینے سے لگاتے رہے، جنت میں ڈالتے رہے، یہاں تک کہ ابلیس اس فراوانی اور شفقت کو دیکھے گا، کہے گا یہاں تو سنا ہی نہیں جا رہا، پیپر دیکھا ہی نہیں جا رہا، شکل نہیں دیکھی جا رہی، بس جس پر ہاتھ آ رہا ہے اسی کو پھینک رہے ہیں جنت میں. ہائے ہائے، جس پر ہاتھ ڈال رہے ہیں کہیں سبحان اللہ، اسی کو جنت میں پھینک رہے ہیں. ابلیس بھی اپنی گردن قریب کر رہا ہوگا کہ میری بھی کوئی گردن پکڑ لے. اندازہ لگائیے اہل بیت کا مقام میدان محشر میں کیسا ہوگا. اب ایک مہر لگانے والی بات کر دیتا ہوں کہ یہاں سے نکلتے جاؤ مسجد سے اور اپنا اجر لیتے جاؤ. حضرت علی کہتے ہیں، دو جملے ہیں، اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ. حضور نے فرمایا چار ایسے ہیں جن کو تو میں قیامت میں شفاعت کروں گا. سننے کے لیے تیار ہے اس چیز کو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میرے غوث دستگیر، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. سنیے، فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہ حضور نے فرمایا چار ایسے ہیں. کتنے مل کر کہیے میرے ساتھ؟ اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامت، چار ایسے ہیں جن کی تو میں شفاعت ضرور کروں گا. فرمایا حضور کون؟ کیا بتاؤں؟ فرمایا المکرم ذریتی، جو میری اولاد کی عزت کرتا ہے. سبحان المکرم ذریتی، جو میرے اولاد کی عزت کرنے والا ہوگا. والقاضی، کو دوسرا کون ہوگا؟ فرمایا وہ بھی میری اولاد سے متعلق ہوگا. کا تیسرا کون ہوگا؟ کہ وہ بھی میرے گھر سے متعلق ہوگا. کا چوتھا کون ہوگا؟ کہ وہ ہمارا ہی خادم ہوگا. فرمایا حضور پہلا تو وہ ہے جس کو آپ سفارش اس کی ضرور کریں گے جو آپ کی اولاد کی عزت کرتا ہوگا، جو آپ کی اولاد کی. ہائے ہائے ہائے، رات دیکھیے نا، رات بھر نیاز بناتے ہیں یہ اولاد کی عزت کے لیے، شربت بناتے ہیں اولاد کی عزت کے لیے. آپ آئیں کس کے لیے؟ میری تقریر کے لیے آئے؟ نہیں، آپ حسین
اور اولاد رسول کی عزت کے لیے آئے ہیں، اولاد رسول کی۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں، آپ صراط مستقیم پر آ چکے ہیں، اب اپنے آپ کو تیار رکھیں شیطان سے، اب وہ ہٹانے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ جم کر رہیے، آپ بالکل حق پر آ چکے ہیں، حدیث واضح طور پر ہے۔ حضور نے فرمایا 4 کی تو میں سفارش کروں گا، 4 کی سفارش کروں گا۔ فرمایا پہلا وہ جو میرے اولاد کی عزت و تکریم کرتا ہوگا، دوسرا کون؟ فرمایا والقاضی لہم حوائجہم، میرے بچوں کو، میری اولاد کو جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جا کر پیش کر دیتا ہے، وہ جا کر۔ اب سمجھ میں آتا ہے اس حدیث کو، جب میں نے پڑھا رات کو تو بے ساختہ میرے آنسو نکلے۔ میں نے کہا واہ میرے امام تیری عظمت کو سلام، میرا امام اعلی حضرت جو ہر چیز میں سادات کو دگنا دینا، ہر چیز میں سادات کو دگنا دینا اور سادات کی خیر خواہی کے لیے اپنے آپ کو کوشاں رکھنا، تو وہ اللہ والے ہیں۔ فرمایا پہلا جس کی میں سفارش کروں گا جو میری اولاد کی عزت کرتا ہوگا۔ صحیح صاحب سے کہا یہ سب آپ کی باندیاں ہیں، آپ کی باندیاں ہیں، اس میں کون سے آپ اتنے آپ دیدہ ہو رہے ہیں؟ آئیے آئیے چائے پیتے ہیں۔ انہیں کے سامنے سے لے گئے تو فرمایا جو میری اولاد کی عزت کرنے والا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے تو جس علاقے میں کام کیا وہ قریب میں سارے ہندو تھے، یہ جو آج اعلیٰ حضرت پوری دنیا میں آئے ہیں حسین لے کر آئے ہیں ان کو، یہ اہل بیت لے کر آئے ہیں، یہ اہل بیت لے کر آئے ہیں، اہل اعلیٰ حضرت جب گئے عرب تو آپ کو ایک سید عالم نے سید کہا تو آپ نے عاجزی میں فرمایا میں سید نہیں ہوں، سید تو بڑے فیاض ہوتے، فرمایا سیدوں کا خادم بھی سید ہی ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا میں سید نہیں سیدوں کا خادم ہوں، فرمایا سیدوں کا خادم بھی سید ہی ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، تو یہ وہ چیز لائی اعلیٰ حضرت کو۔ امام احمد رضا کے نام کو جو ڈنکا بج رہا ہے وہ نسبت سے بج رہا ہے، آپ نے اپنے علم پر فخر نہیں کیا، اپنی نسبتوں کو کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ فرمایا کہ 4 کی شفاعت کروں گا، پہلا وہ جو میری اولاد کی عزت کرتا ہوگا، دوسرا وہ جب میری اولاد کو کسی چیز کی حاجت ہو تو وہ والقاضی لہم حوائجہم، ان کی حاجت کو وہ پورا کر دیتا ہوگا۔ اللہ اللہ۔ فرمایا والساعی لہم فی امورہم، اور ان کے معاملات کو حل کرنے کے لیے، تیسرا وہ جو میری اولاد کے معاملات کو حل کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہوگا، میری اولاد کے معاملات کو حل کرنے کے لیے اندما اضطر الیہ، جب وہ مجبور اور بے سہارا ہو جائے گی اور کوئی سہارا نہیں رہے گا تو ایک، کیونکہ یہ ہوں گے بہت کم، ہوں گے، یہ اعلان تو بہت بڑا ہے، اعلان جو جس بڑائی سے کیا جا رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ افراد بہت کم ہوں گے، افراد۔ اب کون ہے جو اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا؟ یہ حدیث میں نے پڑھ دی ہے، میں بھی اس پر غور کرتا ہوں، آپ بھی اس پر غور کیجئے۔ اب کون ہے وہ 4؟ 1 نمبر سے مراد ایک صف ہے، بولو نا، 1 نمبر سے مراد ایک صف ہے، 2 نمبر سے مراد 3 نمبر سے مراد 4 نمبر سے مراد 4 صف ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں جب پہلی نمبر کی صف آئے گی جو میرے اولاد کی عزت کرتا ہوگا تو میں کہتا ہوں کہ میں اپنے وجدان سے اور اپنے چشم باطن سے دیکھتا ہوں کہ پہلے ابو بکر صدیق کھڑے ہوں گے، ان کے پیچھے عمر کھڑے ہوں گے، بولو نا سبحان اللہ، ان کے پیچھے عثمان غنی کھڑے ہوں گے، ان کے پیچھے تابعین کھڑے ہوں گے، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ جناب پھر اعلیٰ حضرت آخری میں کھڑے ہوں گے اور ان کے پیچھے بھی عاشقوں کا مجمع لگا ہوگا۔ تو فرمایا یہ ایک نہیں ہوں گے تو بہت سارے، لیکن ملیں گے تھوڑے تھوڑے کہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہیرے کی قدر جویری جانتا ہے، تو سادات کی قدر کو یہ جاننے والے لوگ ہوں گے، یہ بہت کم ہوں گے۔ اس لیے حضور نے فرمایا یہ 4 تو مجھے کہیں نظر آ جائے میں ان کی شفاعت ضرور کروں گا۔ میری اولاد کی عزت کرنے والا، میری اولاد کی حاجت کو پورا کرنے والا، فرمایا ان کے معاملات میں جب وہ بے سہارا ہو جائے تگ و دو کرنے والا، آئے ہائے، والمحب لہم بقلبی ولسانہ، اور جو میری اولاد سے ملے تو دل بھی خوش رکھے اور چہرہ بھی خوش رکھے، فرمایا چہرہ بھی کشادہ کر کے ملے اور دل بھی کھول کر ملے۔ فرمایا گواہ ہو جاؤ محمد رسول اللہ کہتا ہے کہ تمہیں اپنے ہاتھ میں لے کر جنت میں لے جائے گا۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام الہندی کنز العمال کے اندر۔ دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہمیں اہل بیت سے وابستہ رکھے۔ کل کے درس کا کیا خیال ہے؟ آئیں گے؟ یہ 3 دن لگا دیجئے ذکر اہل بیت میں، ادھر 3 دن سے تو کچھ نہیں ہوتا، یہاں تو 3 دن سے بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ تو یقیناً یہ اہل بیت کی محبت و عقیدت
اور اہل بیت کی محبت کا ذکر جو ہے یہ ایمان کے فرائض میں سے ہے۔ کل میں آپ کو ان شخصیات کا بتاؤں گا، مجھ جیسا ناکارہ اور بیکار آدمی کیا جانے اس کی کیا اہمیت ہے، لیکن یہ جو جذبات بھڑکتے ہیں نا، جن کو ہم اپنا امام کہتے ہیں، اپنے باطن اور اپنے ظاہر کا قبلہ کہتے ہیں، جب ان کی کتابوں سے ہم نکھرتے ہوئے جذبات اہل بیت کے لیے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، لیکن سب کہہ رہے ہیں تو تم بھی کہتے رہو، ہاں تم بھی کہتے رہو، سمجھ میں آ جائے گا۔ نہیں بھی آیا تو ان کا نام لینے والا محروم، ان کا نام لینے والا محروم، ان کا نام لینے والا محروم، ان کا نام لینے والا محروم۔ دو شعر شان اہل بیت پر غلام مصطفیٰ رکھ رہے تھے، دو شعر صرف۔ میرے حسین سبحان تجھے سلام، تشریف رکھیے بیٹھیے، حسین تجھے سلام، مل کر پڑھیے، میرے ایک شعر پڑھیں۔ تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، سلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر ہی سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جن پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، بولو السلام یا حسین، 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 کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام، لے کے اللہ اپنے نانا کا نام، کوفیوں کو سنائے خدا کے کلام، اور فدا ہو گیا وہ وہی تشنہ کا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، بولو السلام یا حسین، 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 مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت کو سلام، ہدایت پہ لاکھوں